کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بکھرے ہوئے امواج میں طوفان کے لو میں لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے خار ریاضت کا گواہ تو، اور غم لوط میں پنہا تھا تیرا خوف و اندیشہ، جالوت پہ طالوت کی شامت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی وضاحت کا اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریہ کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، اس خضر کی بازرف فراست کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وضو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، اور کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، مریم کی صفائی دل بائی تو ایک طفل، عائشہ کے ہے دامن کی طہارت کا گواہ تو، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا، خباب کے شعلوں پہ صداقت کا گواہ تو، اور تدبر میں معاویہ کرتے تھے تیری وہی کہانی، جس انس سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابداد طلب ہے جو کرب و بلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، میں عظیم خطا کار سیاہ کار ہوں مولا، میری دیدہ دانستہ جسارت کا گواہ تو، سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و سلام کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ جہاد، کیونکہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، کل کے دن یعنی جو دن گزر گیا، آج 18 رمضان المبارک ہے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور سن سنا کر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے مدد بھیجی بدر میں، جب مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈریں تاکہ وہ رب کا شکریہ ادا کریں۔ اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگوں کے اندر خود تشریف لے کے گئے اپنی حیات ظاہری کے اندر، یعنی 27 جنگیں جن کو غزوہ، اب غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے جائیں۔ اب اس کے اندر یوم فرقان بھی ہے، یعنی یوم بدر اسی کو یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ اس موقع کے اوپر
کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے سے واپس بھیج دیا. تعداد ہم نے سنی ہے 313. آیا یہ 313 کے 313 ہی غزوہ بدر کے اندر گئے؟ نہیں. ان کے اندر سے 8 افراد ایسے ہیں جو بدر میں نہیں گئے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں میں ان کا شمار فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے اوپر اہل سنت اگر عقیدے کی بات ہم کر لیں کہ نبی کو اختیار ہے، اور اختیار بھی ایسا ہے جس کو چاہیں جہاں چاہیں شامل کر سکتے ہیں. اب بدر والے وہ ہیں جن کے لیے محبوب نے اعلان فرما دیا اور رب نے اعلان فرمایا یہ جنتی ہیں، اب جو مرضی کرتے پھر. سبحان اللہ. اب ان میں سے چند اشخاص جو سرکار کے ساتھ گئے تھے، راستے سے محبوب نے واپس پلٹا دیا. ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ابن عبد المنذر ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے. کیوں کہ آپ کے نکاح کے اندر محبوب کی لخت جگر حضرت رقیہ تھی. حضرت رقیہ کی طبیعت ناساز تھی. مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تم ٹھہر جاؤ، تمہیں بدر والوں میں شمار کر لیا جائے گا. اب حضرت ابو لبابہ حضرت ابن عبد المنذر کو ٹھہرایا. کیوں؟ محبوب نے فرمایا جاؤ تم مدینے کی جا کے حفاظت کرو، ہم سارے کے سارے غزوے میں جا رہے ہیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک صحابی مقام روحہ کے اوپر ان کی شہادت ہو گئی، وہ شہید ہو گئے. ابھی غزوہ بدر واقع نہیں ہوا، راستے کے اندر ہیں، سفر کے اندر ہیں، راستے میں شہید ہو گئے. تو کریم آقا نے اس صحابی کو بھی غزوہ بدر والوں میں شمار کیا ہے. اب فرمایا راستے میں جاتے ہوئے ایک صحابی کی راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جا تو ہمارے ساتھ ہی رہا تھا نا، اب ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے اس صحابی رسول کو بھی بدریوں میں شمار کیا ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ کرام کو حضور نے بدر میں حاضر ہوئے بغیر بدریوں میں شمار کر کے یہ بتلا دیا کہ رب نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مقام بدر کے اوپر جب کفار نے بھی یہ ٹھان لی کہ اب ہم نے جنگ ہی لڑنی ہے، حالانکہ معاملات پہلے کچھ اور تھے، پھر اور بنے، پھر سنبھلے، انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم نے جنگ ہی کرنی ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اب واز کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توجہ چاہیے. اب بولنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی. تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا. مولا کائنات کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. لیکن محبوب پھر باز فرما رہے ہیں، کیونکہ محبوب چاہتے تھے، یہ تو مہاجر ہے نا بول رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام کی دل کی خواہش یہ تھی کہ انصار والے بھی تو بولے نا، انصاریوں میں بھی تو کوئی بولے نا. فرمایا کہ انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے. اب نبی علیہ السلام کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہوا. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا. یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ تو جانے، تیرا رب جانے، تم جا کے لڑائی کرو، تم جا کے جہاد کرو، تم جا کے جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے. فرمایا وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. محبوبہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، دائیں بھی چلیں گے، بائیں بھی چلیں گے. وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. محبوبہ ہم آپ کے سامنے بھی چلیں گے، آپ کے پیچھے بھی چلیں گے. فرمایا حضرت مقداد نے جب یہ جملے بولے نا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْرَقَ وَجْهَهُ وَسِرَّهُ. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا مصطفیٰ کا چہرہ چمکنے لگ گیا، محبوب خوش ہوئے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 313 کدھر اور ہزاروں کا لشکر کدھر. فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جوش کے اندر ہیں. اب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اب تجویز دو، کیا کیا جائے، صف بندی کیسے کی جائے. اب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا صدیق صف بندی کیسے کی جائے. تو
تو جب پوچھ رہی ہیں تو فاروق اعظم کی باری آئی. محبوب نے فرمایا فاروق عمر بتاؤ صف بندی کیسے کی جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صف بندی کیوں کرنی ہے؟ فرمایا جو میرے رشتہ دار ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے فرمایا وہ میرے سپرد کرو، میں ان کی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا. فرمایا جو ابو بکر کے رشتہ دار لگتے ہوں گے اور کفار کی طرف سے آئیں گے وہ ابو بکر کے سپرد کر دو، ابو بکر ان کی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھے گا. اور علی کے جو رشتہ دار ہیں محبوبہ وہ علی کے سپرد کرو، علی ان کی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کرے گا. محبوبہ صف بندی نہ کرو، بانٹ کے دے دو، جس کا رشتہ دار مقابلے میں آئے وہ سر کاٹے اور محبوب کی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج لبرل قسم کے لوگ کہتے نہیں جی اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ امن پرستی کا دین ہے. میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن تو بدر کو بھول گیا کہ بدر کے میدان کے اندر مصطفیٰ نے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، میدان کے اندر نکلے. اور یہ بات یاد رکھنا جڑی بوٹیاں کاٹنا بد امنی کی علامت نہیں ہے بلکہ جڑی بوٹیاں کاٹ کے دوسری بوٹیوں کی حفاظت کرنا یہ مصطفیٰ کا شیوا ہے. اللہ اب جہاں پر باری آئے امن کی وہاں پر امن قائم کیا جائے گا، جہاں پر باری ہو تسبیح اٹھانے کی وہاں پہ تسبیح اٹھائی جائے گی، جہاں پر بات ہو نرمی کی وہاں نرمی کی جائے گی، لیکن جہاں بات ہو تلوار اٹھانے کی پھر محبوب کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان کے اندر اپنے سگے ماموں کی گردن کو کاٹا ہے. سگا ماموں مقابلے میں آیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دی. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ نے مجھے عجب موڑ پہ لا کے کھڑا کیا، عجب موڑ پہ. کہا میرے مقابلے کے اندر میرا سگا باپ آیا، سگا باپ. کہا میں مصطفیٰ کے غلاموں میں تھا، وہ کفر کا نمائندہ بن کے آیا تھا، میرا سگا باپ تھا. کہا کہ میں سوچنے پر مجبور ہوا لیکن میں نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا. اب میں یہ سوچ رہا تھا باپ بچاؤں یا مصطفیٰ کا دین بچاؤں. کہا میں نے آدھا منٹ بھی نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کا سر کاٹا، نیچے زمین پر گرا دیا، باپ کا سر کاٹ کر میں نے مصطفیٰ کے دین کو بچا دیا. کہا میں نے یہ نہیں دیکھا وہ میرا باپ ہے، میں نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کے بے وفاؤں میں کھڑا ہے، مصطفیٰ کے غداروں میں کھڑا ہے، مصطفیٰ کے مخالفوں میں کھڑا ہے. کہا میں نے سگے باپ کا سر کاٹ کے محبوب کی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دیا. کہا عجب منظر تھا. اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاریخ نے مجھے بھی ایک انوکھے موڑ پہ لا کے کھڑا کیا. کہا میرے مقابل میں آنے والا میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی. کہا جب میں نے بھائی کو دیکھا تو مجھے بچپن یاد آیا کہ یہ میرے ساتھ ہی کھیلتا تھا، اکٹھے کھاتے تھے، ماں اکٹھا پیار کرتی تھی. کہا لیکن جب بات تھی ناموس مصطفیٰ کی، جب بات تھی رب کے دین کی اشاعت کی تو کہا پھر ہم نے دین مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اپنے خونی رشتوں کو نہیں دیکھا. کہا تلوار اٹھائی، سر کاٹا، سر کاٹ کے زمین پر گرا دیا. کہا عشق تے آگ دونوں ایک برابر، عشق تے آگ دونوں ایک برابر، پر عشق دا سیک بتھیرا. آگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا. آگ دا دارو میتے پانی تے کوئی دسو ہاں عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہراندا ڈیرا. فرمایا عشق مصطفیٰ کی ذات سے تھا، بچانا دین مصطفیٰ کو تھا. سگے ماموں کی گردن بھی کاٹی جا رہی ہے، سگے باپ کا سر بھی کاٹا جا رہا ہے، سگے بھائی کی گردن کاٹ کے زمانے کو بدلا دیا. ہمارا وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا بن کے رہے. سبحان اللہ. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عمر ہے 16 سال. امام زرقانی نے اس کو لکھا. کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں نا، حکم دیں، ہم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں.
جب یہ جملے کہے نا تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی ہیں، یا رسول اللہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے بھی وہاں پر لڑنا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو چھوٹا ہے، وہاں پر تلواریں چلیں گی، گردنیں کاٹی جائیں گی، لیکن قربان جائیے ان صحابہ کے جذبوں پر، ننھی سی عمر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ایسے مرنے سے بہتر نہیں ہے رب کے دین کے لیے وقف ہو جاؤ؟ لیکن آج بھاری دین پہ پہرا دینے کے لیے آئے تو ماں کے بیٹا نہیں تیرے جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو صحیح کہتی ہے کام ان کا نہیں ہے، کام انہی کا ہے جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا بے شک جنت کے دروازے جو ہیں وہ تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غزوہ بدر جب وقوع پذیر ہوا، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش نامی مسجد بنائی گئی۔ اب جن کو رب کائنات نے یہ توفیق دیا انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا، جھونپڑی بنائی گئی، اس کو مسجد عریش کا نام دیا گیا۔ کہا بدر کے اندر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکایا۔ سجدوں کے اندر بڑی طاقت ہے میرے یارو، لیکن ہو یہ کہ سجدے کے اندر وہ لذت بھی ہو، سجدہ کرنے والے کے دل میں تڑپ بھی ہو۔ تو جب انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے نا، رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو رب بندے کو خالی نہیں موڑتا۔ کہا بدر کا میدان ہے، کملی والے مصطفیٰ نے سجدہ کیا زمین پر، فرمایا سجدے کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اور 1000 ایٹم بمبوں کے اندر وہ طاقت وہ پاور نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت ہے۔ آج ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت وہ گرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے کے اندر ہے، اور وہ پورے کا پورا لشکر بڑے ناز و تاؤ کے ساتھ، بڑے تفاخر والے انداز کے ساتھ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے رواں دوا ہے۔ فرمایا دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں، 6 زرے، چند گھوڑے ہیں، اور کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے۔ کھجور کی گٹلیاں چوس کے مہینہ رمضان کا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، کھجور کی گٹلیاں چوس کے گزارا کرتے ہیں، اور بدن پہ چتھرے لگے ہوئے کپڑے ہیں، اور کہا عجیب حالت ہے، پھر بھی کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ کہا وہ آسرا اور کوئی نہیں تھا، مسجد عریش میں مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہیں، اور دیکھنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے، اور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، کملی والے مصطفیٰ اپنی جبین کو جھکائے ہوئے ہیں، رب کے حضور پیش ہیں، اور فرمایا محبوب کے سر انور پہ چادر لی ہوئی ہے، فرمایا وہ چادر سرکتی ہے کندھوں پہ آ جاتی ہے، کندھوں سے سرکتی ہے نیچے آتی ہے، فرمایا میں نے وہ چادر کو اٹھایا محبوب کے سر انور پہ رکھا، اور آج مصطفیٰ نے بڑی ناز والی دعا کی، کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ میں مولا میں نہیں کہتا ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا، میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ، مولا میری زندگی کی کل محنت وہ ہے ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، طائف کے میدانوں میں کھائے گئے پتھروں کا نتیجہ، مولا در بدر تیرے دین کی تبلیغ کرنے کا نتیجہ، یہی 313 میرے پاس تھے، تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں۔ مولا میں نہیں کہتا انہیں بچا، لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ رستے میں پچھے ہوئے کانٹے بھی میں نے دیکھے، میں نے نوکیلے پتھروں پہ چل کے تیرے دین کی تبلیغ کی، لیکن مولا میرے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے، لیکن مولا یہ بات یاد رکھنا کہ میرے جسم کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی، اور میں نے پھر بھی تم سے کچھ نہ مانگا، میں نے تن کا کر کے یہ جوڑے ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے سامنے ہیں، میں نہیں کہتا مولا انہیں بچا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، مولا میں نہیں کہتا انہیں بچا، لیکن لم تعبد فی الارض ابدا، مولا آج اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے، مولا یہ ساری زندگی کا سرمایہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے سر اٹھایا سجدے سے،
مصطفیٰ کے چہرے پہ حشاش و بشاشت کے مناظر تھے. کہا میں نے مصطفیٰ کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے نا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابشر یا ابا بکر. فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو, تمہیں بشارت ہو. عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ھذا جبریل آخذ بانام فرسہ. فرمایا کہ مولا تیرا وعدہ تھا, مولا تیرا وعدہ تھا کہ محبوبہ دین پہ پہرا دینے کے لیے نکل پڑنا, میں رب ہو کر مدد فرماؤں گا. فرمایا رب نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. فرمایا جبریل آ گیا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا رب نے مدد کی ہے, رب نے ڈائریکٹ نہیں کی, انڈائریکٹ کی ہے, جبریل کو بھیجا ہے. اب کہو جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, اب جبریل اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ. اب غیر اللہ آیا مدد کے لیے. فرمایا جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے, اسرافیل بھی آئے, فرشتوں کا لشکر آیا ہے مصطفیٰ کی مدد کے لیے. تو کملی والے مصطفیٰ کہہ سکتے تھے نا مولا میں تو تیری مدد مانگتا ہوں, یہ تو غیر اللہ ہے. فرمایا غیر اللہ نہیں ہے, غیر اللہ نہیں ہے, بھیجنے والا میں ہی ہوں, مدد میں ہی کر رہا ہوں, لیکن ان کے ذریعے سے کر رہا ہوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا تیرا وعدہ تھا. علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا حسین جملہ لکھا. کہا وعدہ کیا تھا مولا تو نے آنے کا, وعدہ کیا تھا. کہا انی معکم. رب نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, انی معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا سانو کل کے وچ میدان بدر, سانو کل کے وچ میدان بدر آپو بہ رہے ہیں یار کنارے تے. رب نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, یہ لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے فرشتوں کی پوری فوج میں نے بھیج دی ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ خالق لم یزل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میں کیسے کر رہا تھا بدر کے میدان کے اندر. کہاں میں تلوار اٹھاتا تھا, کافروں کے جمکھتے میں گھستا تھا, کافر کا سر کاٹتا تھا, سرکار کا دیدار کرنے کے لیے آتا تھا. محبوب اس وقت دعائیہ انداز میں اور کیا کہہ رہے تھے, تو رب کی حضور کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث. یعنی یہ وہ وظیفہ ہے جو بدر کے میدان کے اندر مصطفیٰ نے کیا ہے, یا حیو یا قیوم. اور حضرت علی فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ جب آیا نا, اب ادھر سے 1000 کا لشکر تھا, میں انہوں نے جب یک بار کی حملہ کرنا چاہا نا تو کہا میں نے عجب منظر دیکھا, عجب منظر. کہا ہوا کیا؟ کہا کملی والے مصطفیٰ نے تلوار اٹھا لی, تلوار اٹھا لی. کہا مصطفیٰ علیہ السلام نے جب تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے کہا سب سے آگے, صحابہ سے بھی آگے نکل کر جو کافروں کے جمکھتے میں گھس کر لڑنے والی شخصیت تھی, کہا وہ آمینہ کے لال کی شخصیت تھی. کہا مصطفیٰ خود جو ہیں وہ کافروں کے جمکتے میں تلوار لے کے گھس گئے. کہا فلک سہما ہوا تھا, کافروں کی چیرہ دستی سے زمین شک ہو رہی تھی, غلبہ باطل پرستی سے. مگر جب کملی کالی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے, مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے, فدا ہو گئی محفوظ کافروں کے حملے سے, اور نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیغمبر سے. زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے, فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا, برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا. صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی, کہ امتوں کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہاتھی. پریشان ہونے لگے تھے, کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی, کافروں کے جمگٹھے میں گھس گئے اور کافروں کے سروں کو کاٹنا شروع کر دیا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ وہ مارکا تھا جس کے اندر محبوب علیہ السلام خود شامل تھے, اور یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہوا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اس مارکے کے اندر صرف جوانوں کا جذبہ نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی ایسے کروایا کرتے تھے کہ ایک بڑا صحابی
7 دو چھوٹے سے آتے، ایک بڑا 2 چھوٹے. فرمایا جب صف بندی ہوئی نا تو محبوب نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، فرمایا یہ 2 بچے تیرے دائیں بائیں ہیں، یہ تیرے لیے ہیں، تیرے لیے. کہا میں نے بچوں کی طرف دیکھا تو عمر کوئی اتنی خاص نہیں ہے، ایک کا نام ہے حضرت معبس، ایک کا نام ہے حضرت معاذ. کہا ننھے سے بچے ہیں. فرمایا کہ چند لمحے گزرے نا تو ایک نے میرے بغل میں ایسے چٹکی کاٹ کے کہا یا عمی این ابو جہل، چچا یہ تو بتا ابو جہل کدھر ملے گا. کہا وہ بات پوچھ ہی رہا تھا، دوسرے نے کہا یا عمی این ابو جہل، چچا یہ تو بتا ابو جہل کہاں ہے. اور میں نے کہا بھتیجو یہ بتاؤ تمہاری ننھی سی عمر ہے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے. تو کہا ان جوانوں نے جو جملہ کہا نا تو کہا کہ وہ کہنے لگے کہ چچا ہم نے سنا ہے یہ محبوب کا گستاخ ہے، یہ لعنتی کردار والا ہے، یہ محبوب کو بھونکتا ہے. تو حفیظ جلندری نے کمال کر دی، کہا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. کہا چچا یا آج وہ نہیں یا ہم نہیں، ہمیں بتا تو صحیح. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں پہلے اس بات سے پریشان تھا یہ ننھے ننھے بچے کیا کریں گے. ہاں جب انہوں نے جملہ یہ کہا نا تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. تو کہا اب مجھے ابو جہل سامنے نظر آیا نا اور میں نے کہا بھتیجو تمہارا مقصود وہ سامنے ہے، وہ سامنے. کہا میں نے یہ بات کر کے جو ہے وہ اپنی نظروں کو ان کی طرف دیکھا، دائیں بائیں تھا ہی کوئی نہیں. کہا سامنے دیکھا تو ان کے لشکر میں جا گھسے. کہا کہ چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو خنجر تھا اس کے یہاں پر ٹانگ پہ مارا. جب وہ جھکا نا تو بڑے بھائی نے گردن کے اندر تلوار کو پیوست کیا. اب کہا یہ لعنتی ایسا بندہ تھا کہ یہ تفاخر کے انداز میں بدر کے میدان میں آیا تھا، اور ابو جہل کو اس قوم کا جو ہے وہ فرعون لکھا ہے. اور کہا وہ فرعون کم سخت تھا، اس سے بھی زیادہ سخت یہ فرعون تھا ابو جہل. کہا جب بدر کے میدان میں آیا تو سونے کی زنجیریں پہن کے آیا، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں. اور آج بھی اگر زمانے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں نا، نظر دوڑا کے، تو جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا وہ بٹن کھول دیتے ہیں، سونے کی زنجیریں پہن دیتے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے ولی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ کڑا تو ہر 10 میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں مل جائے گا. کیوں کیا ہے؟ اور بھائی تیرے ماں باپ نے رب سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا، تو لڑکی بننے کے لیے تلا ہوا ہے. اب اس سے انتہا درجے کی بے وقوفی اور جہالت یہ ہے کہ کان کے اندر جو ہے وہ سوراخ کر کے وہ بالیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. عجیب منظر ہے یار. کمری والے مصطفیٰ کے غلاموں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اگر پہننی ہے پھر دعا یہ کیا کرو مولا جو پہنتے تھے ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ زیور سے آراستہ تھا. فرمایا کہ اب تھے تو وہ بچے، اب گرا تو وہ کبھی ہیکل تھا. کہا بچے سر نہ کاٹ سکے، سر نہ کاٹ سکے. کہا جب پلٹے نا تو وہیں سے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے. اب یہ اس امت کا فرعون کیوں اس کو کہا گیا؟ وہ فرعون تو جب طریق کے اندر آتا ہے جب اس کو دینا ڈبکی درائے نیل کے اندر، اب وہ تیار ہو گیا معافی مانگنے کے لیے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. لیکن اس کا انداز جہالت دیکھنا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بالکل جسم کے کمزور تھے، جسم کے کمزور. اور فرمایا ایک دفعہ ہوا یہ صحابہ کے جمگٹھے میں بیٹھے تھے، ہوا تیز چلی نا تو پاؤں سے کپڑا اوپر اٹھا اور پنڈلیاں نظر آئیں آپ کی باریک باریک. تو صحابہ مسکرائے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مسکراؤ نہیں. فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی ٹانگیں کمزور لگتی ہیں لیکن ان کے اندر طاقت بہت ہے. اور سرکار نے فرمایا جس نے ویسا قرآن پڑھنا ہونا جیسا رب نے میری طرف اتارا ہے، جیسا جبریل میرے پاس لے کے آئے ہیں، فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے جا کے پڑھو. یعنی یہ وہ صحابی رسول ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلوار نکالی نا تو ابو جہل بھلا کیا کہتا ہے کہ عبداللہ میری گردن کو یہاں سے نہ کاٹنا،
میری گردن کو جسم کی طرف کر کے یہاں سے کاٹنا. جب ہماری لاشوں کے سروں کو اکٹھا کیا جائے نا تو میرا سر اونچا نظر آئے کہ یہ سردار کا سر. یہ اتنا بڑا فرعون تھا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ پیغام پہنچ گیا نا کہ ابو جہل کو بچوں نے واصل جہنم کر دیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن بچوں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے, کن بچوں نے. اور رب کام کر لینے پہ آئے تو وہ بچوں سے لے لے, وہ کام لینے پہ آئے تو ابابیلوں سے لے لے یار. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت معاذ بھی گئے, حضرت موقف بھی پہنچے. عرض کیا رسول اللہ میں نے مارا ہے, عرض کیا رسول اللہ میں نے مارا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اپنی تلواریں دکھاؤ, تلواریں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دونوں نے تلواریں پیش کی. عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنی تلواروں سے ابھی اس پلید کا خون بھی صاف نہیں کیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس نے زیور پہنا ہوا تھا نا ابو جہل نے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا, انہی بچوں کو انعام کے طور پر دیا جائے گا, پہننے کے لیے نہیں, انعام کے طور پر. تو میرے عزیز ساتھیوں ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اپنے آپ کو ابو جہل کے پیروکار نہ بناؤ, مصطفیٰ کے عاشق بناؤ. آج کڑا کیوں پہنا جاتا ہے؟ یہ میری مشوقہ نے مجھے نشانی دی ہے. کان میں بالی پہنی جاتی ہے کہ میں نے کوئی منت مانی ہے. اور یار جو پیر ایسی منتیں منوانے کے لیے تمہیں مجبور کر دینا وہ پیر بھی لعنتی ہے. خدا کی قسم کو گدی نشین نہیں ہوتا, وہ گدی مشین ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ کے عاشقوں میں تمہارا شمار ہے تو پھر کڑا اتار کے پھینک دے, کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں اتار کے پھینک دے, گلے میں پہنی ہوئی سونے چاندی کی زنجیروں کو اتار کے پھینک دے, اور گلے میں اگر توق ڈالنا ہے تو محمد کی غلامی کا ڈال. زمانے کو بتا دے ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جس مصطفیٰ کو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج ہمارے اندر کمی اسی بات کی ہے, اسی بات کی. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے بڑا حوصلہ, بڑا جذبہ دکھایا اس جنگ کے اندر. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرمایا مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے بدر کے میدان کے اندر نشان لگا کر بتلایا, کہا اے انس اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا, اس جگہ پہ عتبہ مرے گا, اس جگہ شیبہ مرے گا, اس جگہ ابو البختری مرے گا. فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے, فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے, فلاں کافر کے مرنے. عقیدہ وہ دینے لگا ہوں اہل سنت کا عقیدہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں نے کہا دیوار کے پیچھے کی بات نہیں ہے, کل کیا ہونے والا ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے, کہاں مریں گے ابو جہل, کہاں مریں گے ابو جہل, عتبہ, شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. فرمایا وہ دن آیا جب کافروں کو واصل جہنم کر دیا گیا, تب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو اٹھاؤ اور کنویں کے اندر ڈال دو. فرمایا اب کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے کریم آقا نے فرمایا ہاں بھائی کافرو, میں نہیں کہتا تھا میرے رب کے وعدے سچے ہیں, میرے رب کے وعدے سچے ہیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فاروق اعظم پاس ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یہ کافر مرنے کے بعد سنتے ہیں, اور سننا میرے یارو, اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہنے والوں سننا, اور ان لوگوں کو پھر جواب دینا جو کہتے ہیں نبی نہیں جانتے. اور میں نے کہا سن, نبی کی ذات بڑا الورا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر یہ کافر چاہے مر چکے ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں. اگر کافر سن سکتا ہے تو مومن تو سنے گا ہی سنے گا. اگر مومن سن سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا, فرمایا میرے صحابہ اب تیار ہو جنگ میں جانے کے لیے. عرض کی ارشاد ہو نہر فنا میں کود جائیں ہم, ارشاد ہو تو بحر فنا میں کود جائیں ہم, ہلاکت گرد آب بلا میں کود جائیں ہم. تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں باوفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر
میں جہاں کو محب کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے, دیوں سے لڑ جائیں ہم اور سینانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں ہم. ہمیں گرد نہیں قوم موسیٰ سے نسبت, بحمداللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت. ہمارا سر ہے حاضر, خواہ کٹ جائے یا رہ جائے, سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر جان و مال اولاد سے پیارا. اب تلواروں سے لڑنا تو ہم نے سنا, تلوار سے بندہ لڑ سکتا ہے, لیکن حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدر کا میدان ہے, تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. اب تلوار ٹوٹے تو بندہ لوہار کے پاس جائے گا, لیکن عکاشہ بن محسن صحابی ہیں, صحابی کا عقیدہ سننا, صحابی کا عقیدہ سننا. عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, کریم آقا نے کھجور کی چھڑی پکڑا دی. تو صحابی تھے نا, کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ تلوار کہاں, کھجور کی چھڑی کہاں, لیکن نہیں, صحابی تھے. کیا تھے؟ صحابی تھے. سرکار نے کھجور کی چھڑی پکڑا دی. مورخین نے لکھا کہ حضرت عکاشہ ابن محسن نے بدر کا مارکے کے اندر اسی کھجور کی چھڑی کے ساتھ لڑا. کھجور کی چھڑی کے اندر رب نے وہ طاقت اور قوت اور پاور پیدا فرما دی. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی کائنات شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تھوڑے لیکن ایمان کے کلے تھے, ایمان کے اندر مضبوطی تھی. آج کوئی مشکل آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہا, کسی نے کہا کہ یہ مارکہ بدر جو ہے یہ کیسے لڑا گیا کہ اس کے اندر اتنی مشکلات تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ ایسے ہی نہیں لڑا گیا, کیونکہ صحابہ کو مصطفیٰ سے عشق تھا اور رب کائنات کی ذات سے مصطفیٰ کو عشق تھا. کہا این عشق دے محکمے میں بڑھیا, این عشق دے محکمے میں بڑھیا. اگو عشق نے میری دانائی لٹ لئی, میں گیا سا عشق کو داد لیمن. اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی, عشق لٹ دا نبی پیغمبرانو, کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی. اجے تیرا کی لٹیا ہے بھلیا, اس عشق نے تے خدا دی خدائی لٹ لئی. میں 313 کا لشکر تھا, 313 تھا, نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کیوں کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا, تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر تھے. ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کہا کہ جب رب نے مدد بھیج دی نا حضرت, اب مارکہ بدر ختم ہو گیا, اب فرشتے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اب جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے پلٹے نا تو گئے تو آسمان کے دروازے بند. جبریل دربان سے کہتا ہے میں آج تک کئی مرتبہ گیا ہوں, کبھی میرے لیے دروازے بند نہیں ہوئے, آج دروازہ بند کیوں ہوا, آج دروازہ بند کیوں ہوا؟ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل بھیجا ہم نے تھا, اور بھیجا اسی سی, اے 10 اجازت محبوب کو لے کے آیا کہ نہیں؟ فرمایا گیا ساڈی مرضی نال سی, اے 10 بدر دا میدان ختم ہو گیا, تو کملی والے مصطفیٰ کو اجازت لے کے آیا یہ ایویں ہی آ گیا؟ عرض کی سونیا اجازت نہیں لے کے آیا. فرمایا چل پھر جلدی کر جا, سونے کو اجازت لے تے پھر واپس پلٹ آ. میں جبریل جدو پلٹ کے آئے نا تے محبوب صحابہ نو نماز پڑھا رہے سی. کی پڑھا رہے سی؟ کی پڑھا رہے سی؟ نماز. تے سانو مڑ جا کنڈا لگ جائے تے اسی نماز چھڑ دینے ہاں. پیر دے آستانے تے جانا ہوئے تے گڈی پردیاں اسی نماز چھڑ دینے ہاں کہ پیر دے آستانے تے جا رہے ہیں, نماز بھی خیر ہے. لیکن بدر دا مارکا وجود تو آن تو بعد بھی کملی والے مصطفیٰ نے نماز پڑھی. فرمایا صحابہ پیچھے کھڑے نے مصطفیٰ دے, سرکار نماز تو فارغ ہوئے نا, صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اے دسو نماز چ مسکرائے کیوں؟
پیچھے بندہ کھڑا ہوئے امام اگے ہوئے تھانوں پتہ چل جائے کہ میں اگے ہس رہا ہاں تے جڑے بدبخت کہندے نے نماز دے اندر مصطفیٰ دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی او میں کیا صحابہ دا عقیدہ سن جنہ چکر دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے انہاں چکر تے نماز بھی نہیں ہوندی عرض کیتی سونیا اے دسو تسی مسکرائے کیوں سرکار نے فرمایا میں اس کر کے مسکرایا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد انا بعثنی آدی فرمایا میرے کول جبریل آیا جبریل آ کے کہندا ہے سونیا بے شک مینوں رب نے واپس بھیجیا کہ جدوں میں میدان بدر چوں فارغ ہویا میں واپس چلا گیا رب نے فرمایا جبریل لے دس اجازت لے کے آیا میں نہیں میں رب نے مینوں بھیجیا جا سونے نو پوچھ کے آ اگر تے اجازت دیندا ہے تے واپس آ جا نہیں تے میرے سونے دے کول ہی رہ میں وہ امرا نہیں سونیا تسی اجازت دیندے ہو اللہ فارقہ کا حتی کردا اگر تے تسی اجازت دیندے ہو میں واپس چلا جاواں گا اگر نہیں دیندے تے تھوڑے نال رہاں گا کیا تسی راضی ہو کہ اللہ رب العزت نے مینوں بھیجا ہی اس کر کے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا چلا جا اجازت ہے ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا عالم میں سونے ہر ودی دا تسی راضی ہو فرمایا قال نعم رضیت ہاں میں راضی ہوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سارے دا سارا واقعہ لکھیا تفسیر مظہری کے اندر گل موجود ہے فرمایا کملی والے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جبریل اجازت لے کے گئے اور سونے نبی دے غلاموں اسی اس نبی دی امت ہاں کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے اپنا کردار بھرپور اللہ نے اپنایا تے اج اگر سانو کوئی بدبخت اٹھ کے کہے نہیں جی جہاد دا اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے جہاد کی ترغیب ہی نہیں دلانی چاہیے بس اللہ اللہ کرو نہیں میرے یارو جدو تسبیح اٹھاؤن دی واری آوے تو تسبیح اٹھاؤ جدو باطل دی نظراں چ نظراں ملان دی واری آوے تے اکھاں چ اکھاں پا کے کھڑے ہو جاؤ اور جدو باطل دے سامنے ڈٹن دی واری آوے تے پھر کتے عمر ابو بکر دے سیرت نو پڑھ کے دیکھ لینا اور حضرت معاذ اور حضرت معوذ دی سیرت نو پڑھ کے دیکھ لینا دلاں دے اندر اور جذبہ اور بہادری پیدا ہو جائے گی اسلام اور دین جڑا ہے نا محبت کا درس ضرور دیندا لیکن بزدلی کا درس نہیں دیندا آج جڑے حکمران سانو کہہ رہے ہیں نہیں جی تسی چپ کر کے رہو ساڈا کام ہے نہیں اپنے ہاتھوں میں تسی ادا کرو ہاں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی اپنی شمع تسی روشن کرو اپنے حق دا بول کے چلے جاؤ اگر کوئی بندہ اپنے آپ نال بھی وفا نہیں نہ کرتا اور دوسرے نال وفا نہیں کر سکتا اس لیے میرے یارو اج جس موضوع تے اسی گفتگو کی تھی دعا کر دیاں کہ رب لم یزل انہاں پاک ہستیاں دے توسل دے نال رب کائنات فلسطین دے مسلمان بہن بھائیاں نوں فتح عطا فرمائے آمین اور مسلمان جتھے کتھے بھی پریشان ہیں اللہ رب العزت انہاں نوں ظلم تو خلاصی عطا فرما کے انہاں نوں رہائی عطا فرمائے